اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام اما بعد۔ حضرات مومنین، عزیزان مظلوم، جو آپ نے ابھی دیکھا کہ لگتا ہے اور انسان مصائب نہ بھی پڑھا جائے تو گریہ کرنے لگتا ہے کہ کیسے علی کا جنازہ گھر میں آیا ہوگا۔ لیکن آئیے آغاز کرتا ہوں مصائب کا اس طرح سے کہ ماہ مبارک رمضان کی 17 تاریخ ہے۔ ایک دفعہ خطبہ دیتے دیتے امام علی نے پوچھا، بیٹا حسن آج کیا تاریخ ہے؟ فرمانے لگے، بابا آج تو 17 ماہ مبارک رمضان ہے۔ بس ذرا دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے چہرے کی داڑھی پہ اس طرح سے ہاتھ پھیرا، لگے رسول اللہ نے مجھ سے بتایا تھا یا علی آپ کی داڑھی خون سے خضاب ہوگی۔ اب ذرا محسوس کیجئے کہ جس کے بیٹے حسن و حسین جیسے ہوں ان پر کیا گزری ہوگی۔ مگر آئیے مولا کائنات کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا یہ خضاب میں یہ خون تر ہو جائے گی داڑھی، مگر یہ خون آپ کا ہوگا۔ مگر ذرا کربلا میں آئیے، حسین کی داڑھی ہوگی، کبھی علی اکبر کا خون، کبھی قاسم کا خون، ارے کبھی ننھے علی اصغر کا خون۔ جزاکم اللہ۔ خدا ان آوازوں پہ عزادارو ابھی مصائب شروع کہاں کیا ہے، یہ تو بس خبر شہادت امام نے دی ہے۔ بس ہاں کبھی حسن کہتے تھے بابا آج ہمارے یہاں افطار، کبھی حسین کہتے تھے بابا آج ہمارے یہاں افطار، ہاں ایک دفعہ بیٹی نے بھی کہہ دیا بابا آج ہمارے یہاں افطار۔ پوری رات امام مصلی پر اور صحن خانہ میں نکل آتے اور ایک مرتبہ آسمان کو دیکھ کر کے کہتے مجھے جو خبر دی گئی ہے وہ غلط نہیں ہے، جو میں نے سنا ہے وہ صحیح سنا ہے۔ پتہ ایک مرتبہ بیٹی نے گھبرا کے پوچھا بابا کیا بات ہے؟ پتہ ایک مرتبہ مولا نے کہا ارے خدا سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اے عزادارو یہاں میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، بیٹے بھی باپ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ اپنے آپ میں حقیقت ہے، لیکن جو محبت بیٹیاں کرتی ہے، اے بیٹی جب کلثوم جیسی ہو۔ ہاں عزادارو یہی حق ہے پرسہ دینے کا۔ مرتبہ کائنات نے خدا کہا اور جیسے ہی آنے لگے نا، اللہ اکبر، ذرا مصائب کو دیجیے گا۔ کس کا قتل ہوا ہے؟ ارے وہ جو گھر سے نکل رہا ہے نا تو مرغابیہ دامن تھام لے رہی ہے، سمجھ نہیں ہے کہ میرا مولا اب جا رہا ہے، کبھی واپس پلٹ کے نہیں آئے گا۔ بس پلٹے اور پلٹ کے ایک جملہ پیغام پہنچایا ہم تک، فرماتے بیٹی اگر ان کے دانے اور پینے کا خیال رکھ پانا تو رکھنا ورنہ آزاد کر دینا۔ ایک جملہ کہوں عزادارو طرف جائیے گا، مولا اتنا خیال ان کے پیاس کا، مولا اتنا خیال ان کے کھانے کا۔ ارے ذرا کربلا میں آئیے، ایک حسین غریب ایک ننھے سے بچے کے لاشا لے کے کہہ رہا ہے ارے تم میں کوئی صاحب اولاد ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ عزادارو جواب ملا مگر پانی کی صورت میں نہیں، ایک تیر ماں نے آواز دی، اصغر ہوشیار۔ اصغر نے بھی طرف کے کہا ہوگا اماں معاف کرنا، ارے گلا چھوٹا تھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو بڑی قیامت کی منزل آنے والی ہے، ذرا محسوس کیجئے گا، اس لیے کہ میں اکثر مثال یہ بھی مصائب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اے عزادارو بس ایک مرتبہ مولا کائنات مسجد میں داخل ہوئے، ٹھوکر سے اٹھایا اٹھ جا۔ ارے جو اپنے قاتل کو بھی نماز کے لیے اٹھائے ان کے محب کو کتنی نماز گزار ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اٹھایا اور روایت یہ کہتی ہے، مختلف روایتیں ہیں مگر ایک روایت کہتی ہے امام نافلہ نماز کی پہلی رکعت تھی اور رکوع میں پہنچے، اب آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں نہیں معلوم۔ اس کے بعد جیسے ہی سجدے میں گئے نا، اب تاریخ یہ کہتی ہے، محسوس کیجئے گا، علی کا اٹھتا ہوا سر، ابن ملجم کی چلتی ہوئی تلوار، جبریل نے یہ منظر دیا، ارے جیسے ہی سر پہ ضربت لگی نا زمین پہ گر گئے۔ جبریل نے نوحہ پڑھا قد قتل امیر المومنین۔ ہائے ہائے ماتم کر کے روئیے گا، اس لیے کہ بڑا سخت مرحلہ آ رہا، خدا کی قسم بڑا سخت مرحلہ آ رہا ہے۔
रवायत के जुमले सुनिएगा दादारों, इसलिए कि उस जमाने में जमीनें पक्की नहीं होती थी इस तरह। उसी मस्जिद कूफा में जैसे ही इमाम मेहराब में गिरे ना, ऐसा जख्म लगा था कि इमाम अपने दोनों हाथों से कूफे की मिट्टियों को उखाड़ उखाड़ के सर पे डालने लगे, सर पे डालने लगे। नहीं, मैंने पढ़ दिया मसाहब, सर पे डालने लगे। लेकिन मैं आपको कहीं और लेके जाना चाहता हूं। मौला कम से कम मिट्टी सर पे डाल दिया, करबला आइए, आपका बेटा अब्बास सर पे ज़रबा, खून का फव्वारा, अरे हाथ नहीं है। नजफ अशरफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। ये अज़ादारों, अब जरा और महसूस कीजिएगा, दौड़े हुए हसन हुसैन अलैहिस्सलाम आए। मैं फिर से आप मसाइब को महसूस कीजिएगा। ये बताइए, 2 रकत नमाज आप भी पढ़े हैं ना, कितना वक्त लगा होगा? आदमी कहेगा बस मुश्किल से 2 मिनट, और अगर कोई किसी भरी हुई तलवार थी कि अभी 2 मिनट पहले जो सर पे ज़रबत लगी अली खड़े थे ना, लेकिन अब 2 मिनट के बाद अब अली में इतनी ताकत नहीं है कि अली चल के घर तक जाए। नहीं, मसाहब मैंने पढ़ दिया। अज़ादारों, एक मर्तबा जो आपने शबी देखी ना, इसी तरह से कंबल गलीम मंगवाई गई। अब मैं कैसे समझाऊं आपको? अरे जिंदगी में अली का जनाजा जा रहा है, एक तरफ हसन ने पकड़ा, एक तरफ हुसैन ने पकड़ा। अजब नहीं कि मोहम्मद हनफिया ने पकड़ा होगा, एक तरफ से अब्बास ने पकड़ा होगा। अज़ादारों, अब इस तरह से जैसे ही आगे बढ़े तो एक मर्तबा हसन ने चीख मार के रोया, हाय मेरा बाबा। मैं रवायत के जुमले सुना रहा हूं। इमाम हसन ने चीख जैसे ही मारी ना, इमाम ने पलट के देखा अपने बेटे हसन को, और एक जुमला का, बेटा सबका बाप इस दुनिया से चला जाता है, बस एक मर्तबा सब्र करो। थोड़ी दूर आगे बढ़े थे, एक मर्तबा देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, अब जिनके वालिदैन जिंदा खुदा सलामत रखे, वरना जिनके बाप गुजर गए हैं ना, जरा उस दिन को महसूस करे। कोई अगर आता हुआ रिश्तेदार दिख जाता था ना, तो ये फिर ये बर्दाश्त नहीं कर पाता था। पर एक मर्तबा घर सामने था, हुसैन ने चीख के कहा, हाय मेरा बाबा। नहीं, मैं फिर से समझाना चाहूंगा। अज़ादारों, एक मर्तबा मौलाए कायनात ने अपनी बंद आंखों को खोला, और खोलने के बाद कहा, हुसैन सबका बाबा इस दुनिया से जाता, बेटा सब्र करो। अज़ादारों, बस मंजिल करीब है। बस एक मर्तबा यही समझाते हुए अपने बच्चों को, अरे जैसे ही घर में दाखिल हुए ना, बस बेटियों ने देख के रोना शुरू किया। पूरे रास्ते जो अली अपने बेटों को समझा रहा था, वो अपनी बेटियों के साथ। वो अपनी बेटियों के साथ रो रहा है। मैं कहूँगा, मौला क्यों रो रहे हैं? अजब नहीं की आवाज आए, अरे यही बेटियां होगी, अगर रोएगी तो कोई तमाचे, कोई तालियां, कोई नेता छीन के कहेगा अब्बा। जज़ाकुमुल्लाह, खुदाई नवाजों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमाए। अज़ादारों, आप तो आए हैं रोने के लिए ना, तो चंद जुमले और मसाइब के पेश करूं। जानते हैं, जैसे ही जनाजा, जैसे ही मौलाए कायनात जख्मी हालत में घर में आए हैं, अब तारीख ये कहती है वो वक्त भी करीब आया कि एक मर्तबा पर्दा बराबर किया जाने लगा, पर्दा बराबर किया जाने लगा। और माँ बहनों से कह दिया गया, इमाम हसन ने कहा जरा पर्दे के उधर चली जाओ। कहा क्यों भैया? कहा इसलिए कि जर्रा आ रहा है, तबीब आ रहा है। पर एक मतलब जैसे ही जर्रा घर में आया ना, एक मतलब इमाम के सर को देखा, और एक मतलब बेसाख, इतना ख्याल, अरे जरा करबला में आइए, ज़ैनब खड़ी, शिव ने कहा दिया। मरहले में आ चुका हूं मसाइल के। एक मर्तबा जैसे ही ये खबर सुनी ना, अब बेटी इधर जर्रा बाहर निकला, इधर शहजादी करीब आई। अब जुमला महसूस कीजिएगा मेरी माँ बहनों, एक जुमला कहती बाबा आ
بابا آ کے کھولیے نا. امام کو بار بار غش آ رہا. بس ایک مرتبہ جناب زینب کے رخسار علی تک پہنچے. بیٹا کیا بات ہے؟ بیٹا زینب ذرا قریب آؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ. کانوں میں علی نے کچھ کہا. سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا، مگر کیا کہا اب یہ کون پوچھنے کو بتا. سن 61 ہجری کا ہنگام، دربار یزید جب قریب آیا نا، مولا نے پہلا دروازہ آیا، کلثوم بیٹھ گئی. میں پیچھے چلو. دوسرا دروازہ آیا، رقیہ کا لگی، کہا نہ نہ گھبراؤ نہیں، زینب ساتھ ساتھ ہے. تیسرا آیا، میرا باپ چھٹا پار کرا دیا. آخری مرحلہ ہو. بی بی زینب کو دیکھ رہی ہے، زینب چاروں طرف دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئی. ہر بی بی آگے بڑھی، اے شہزادی اگر آپ ہی بیٹھ جائیں گی تو پھر ہمیں لے کے کون چلے گا؟ کیا آپ ہمت ہار گئی؟ زینب نے کہا نہیں نہیں. کافی بڑھتی کیوں نہیں؟ کہا مجھے 21 رمضان، ارے وہ وقت یاد آ رہا ہے میرے بابا نے کہا تھا زینب ارے تم دربار میں جاؤ گی، تیرا بابا ساتھ ساتھ ہوگا. میں دیکھ رہی ہوں میرا بابا نہیں آیا. بس زینب اٹھ کے کھڑی ہو گئی. السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. اے رقیہ، اے کلثوم، اے فضہ، اے سکینہ، اٹھو اٹھو، میرا بابا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم علی.